ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مکہ مکرمہ کا خطہ خطہ اور اس مبارک سرزمین کا ہر حصہ بہت ہی بابرکت ہے اور بہت ہی عظمت والی سرزمین ہے، لیکن اللہ کے کرم سے کچھ مقامات اور ایسے بھی ہیں جن کو ایک خاص مقام حاصل ہے، خاص عظمت و شان جو ہے انہیں حاصل ہے. جیسے مکہ شریف کے اندر وہ جگہ جہاں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی، یعنی پیدائش، جس کو ولادت گاہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے ہیں. حضرت علامہ قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور کی ولادت گاہ پر دعا قبول ہوتی ہے، اور یہاں پہنچنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ مروہ پہاڑی سے باہر کی طرف نکلیے، اور سامنے جب آپ نکلیں گے تو وہاں ایک بہت بڑا احاطہ بنا ہوا ہے میدان کی شکل میں، وہاں لوگ نمازیں ادا کرتے ہیں. احاطے کے اسی پار، یعنی میدان کے اس کے پار جو ہے ایک عالی شان محل بنا ہوا ہے، گھر. وہ ایک گھر کی شکل میں ہے، لیکن میں اس کو محل کہتا اس لیے کہ دنیا میں ویسا محل کوئی نہیں جہاں حضور کی ولادت ہوئی ہے. وہ جگہ جو ہے خلیفہ ہارون رشید کی والدہ محترمہ نے یہاں مسجد تعمیر کروائی تھی جہاں حضور کی ولادت ہوئی تھی، لیکن بعد میں نجدیوں نے اس کو ختم کر کے وہاں ایک لائبریری قائم کیا، مکتبہ. آج بھی وہاں پہ لکھا ہوا ہے مکتبۃ مکہ المکرمہ، یعنی ایک لائبریری. بس لوگ آتے ہیں تو وہ جو وہاں کھڑا رہتا ہے خبیث، وہ کہتا ہے کہ فقط لائبریری. اب جو لوگ جانتے ہیں وہ وہاں جاتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں. الحمدللہ ہم وہاں جاتے ہیں، دعائیں کرتے. یہ الگ بات ہے کہ اندر نہیں جانے دیتے ہیں. یہ ہماری آنکھوں کے لیے کیا کم ہے کہ ہم اس جگہ کا دیدار کر رہے ہیں جہاں حضور کی ولادت ہوئی ہے. جانا ضروری نہیں ہے، اللہ کا یہی کرم بہت ہے ہمارے اوپر کہ ہم نے اس جگہ کا دیدار کیا جہاں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی ہے. تو ان نجدیوں نے ختم کر دیا، آپ کو دور سے ہی وہ مکان نظر آ جائے گا. تو یہ مکان ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا. ایک مقام یہ بھی ہے جبل ابو قبیس. یہ بھی جب آپ صفا مروہ کے باہر نکلیں گے وہیں پر واقع ہے جبل ابو قبیس. یہ دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ ہے، سب سے پہلا پہاڑ دنیا کا جبل ابو قبیس ہے. اس پر بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور مکہ والے جب قحط سالی ہوتی تھی، یعنی بارش نہیں ہوتی تھی، تو مکہ والے آ کر کے اسی پر دعا مانگا کرتے تھے. وہ جبل ابو قبیس پر ہی، بالکل صفا مروہ سے لگ کر کے پہاڑی ہے. یہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب حجر اسود جنت کا پتھر ہے نا، جب یہ زمین پر نازل ہوا تھا تو اسی پہاڑ پہ نازل ہوا تھا، جبل ابو قبیس پہ. اسی لیے اس پہاڑ کو الامین کہا جاتا ہے، امانت والا پہاڑ. اس نے جبل ابو قبیس نے حجر اسود کی حفاظت کی.
اور اس پہاڑ کو الامین امانت والا اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ جب طوفان نوح آیا پوری دنیا میں طوفان آیا ہے. طوفان نوح جب آیا کعبہ شریف کی عمارت بھی اٹھا لی گئی. جس سے حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا وہ کعبہ شریف کی عمارت اٹھا لی گئی تھی. لیکن جو حجر اسود تھا جنتی پتھر، یہ پتھر طوفان نوح کے اندر اسی پہاڑ پر حفاظت کے ساتھ میں رہا ہے. اسی پہاڑ پر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ شریف کو تعمیر کر لیا دوبارہ، تو اسی پہاڑ نے حضرت ابراہیم کو پکار کر کے کہا تھا، اے ابراہیم حجر اسود میرے اوپر ہے. تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پہاڑ سے حجر اسود کو اٹھایا اور وہاں مکہ کعبہ شریف کے اندر نصب فرما دیا. اس وجہ سے اس پہاڑ کو الامین یعنی امانت کی حفاظت کرنے والا جبل ابو قبیس کو کہا جاتا ہے. اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی پہاڑ پر کھڑے ہو کر کے چاند کو 2 ٹکڑے فرمایا تھا. سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. یہی وہ پہاڑ ہے جس پہاڑ پر کھڑے ہو کر کے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو 2 ٹکڑے فرمایا تھا. اور اسی پہاڑ پر کھڑے ہو کر کے مکے والے چاند دیکھا کرتے تھے. جیسے آج ہمارے یہاں بلندی پہ جاتے ہیں چاند دیکھنے کے لیے، تو جبل ابو قبیس پر ہی کھڑے ہو کر کے چاند دیکھا جاتا تھا. اور حضور نے اسی پہاڑ پر کھڑے ہو کر کے چاند کو 2 ٹکڑے کیا تھا. اسی جگہ سے کھڑے ہو کر کے چاند دیکھتے تھے. تو وہاں پر ایک مسجد بنائی گئی تھی مسجد ہلال کے نام سے، چاند والی مسجد، مسجد ہلال کے نام سے ایک مسجد بنائی گئی. اور بعد میں کیا ہوا، ان نجدیوں نے سب ختم کر دیا. اور اب آپ کو جبل ابو قبیس پورا کیوں نہیں دکھتا ہے؟ اس وجہ سے کہ وہاں پر ان سعودیوں کا شاہی خاندان والوں کا ایک محل تعمیر کر دیا گیا ہے. اس مسجد کا کوئی نام و نشان ابھی نہیں ملے گا، سب ختم ہو گیا. اور وہاں پر جو ہے آج آپ سعودیہ میں دیکھ لیں، کیونکہ یہ سب یہودیوں کی پیداوار ہے. اسرائیل میں اور سعودیہ والوں میں کوئی فرق نہیں ہے. جتنے نشانات صحابہ کے تھے، ہمارے آقا علیہ السلام کے تھے، ان نشانات کو ان خبیثوں نے مٹایا. اور جو نشانات یہودیوں کے تھے، اب آپ دیکھ لیں عرب کی سرزمین پر بت خانے بنائے جا رہے ہیں اور شراب کے اڈے کھولے جا رہے ہیں. بتائیے کیا ان چیزوں کی اہمیت صحابہ کے نشانات سے زیادہ ہیں؟ ان سب چیزوں کو ختم کر کر کے معاذ اللہ رب العالمین اب یہ ساری چیزیں بنائی جا رہی ہیں اور یہ سب چیزیں وہاں پر جو ہے پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو وہ مسجد ہلال جو ہے وہ بھی ختم ہو گیا. اور ایک روایت کے مطابق حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اسی جبل ابو قبیس پر ایک غار تھا جس کا نام تھا غار الکنز، اسی کے اندر دفن ہے. ایک روایت یہ ہے. اور ایک مستند روایت کے مطابق مسجد خیف جو منا کے اندر ہے اس مسجد میں دفن ہے. لیکن اس روایت زیادہ مستند ہے، وہ جو مسجد خیف والی روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام جہاں دفن ہے وہ مسجد خیف منا میں. ایک مقام مکہ شریف کے اندر یہ ہوا جبل ابو قبیس. ایک مقام وہ ہے جو حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا مکان رحمت ہے. وہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا مکان جہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی سال گزارے. ہماری پہلی ماں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جب تک حضور مکہ شریف میں رہے اسی مکان میں تھے، امی جان کے مکان میں. حضرت ابراہیم حضور کے 3 بیٹے اور حضور کی 4 شہزادیاں 7 ہو گئے. حضرت ابراہیم کے علاوہ تمام اولادیں یعنی حضور کی 6 اولادیں اسی مکان کے اندر پیدا ہوئیں. سوائے حضرت ابراہیم کے حضور کی 6 اولادیں اسی مکان کے اندر پیدا ہوئیں. اور یہی وہ مکان ہے جبریل امین نے بارہا اس مکان کے اندر آنے کے لیے حضور سے اجازت مانگی ہے، کیونکہ اندر حضور ہوتے تھے. یہی وہ مکان ہے امی جان کا. اور اسی مکان کے اندر کثرت سے نزول وحی بھی ہوئی کہ قرآن کی آیتیں نازل ہوتی تھی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکان میں رہا کرتے تھے.
علماء فرماتے ہیں مسجد حرام کے بعد، یعنی مکہ شریف کے اندر جو مسجد حرام ہے خانہ کعبہ کے بعد اگر سب سے افضل کوئی جگہ ہے تو وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک مکان ہے وہ۔ اب آپ اندازہ لگائیں علماء کیا فرماتے ہیں کہ مکہ شریف کے اندر خانہ کعبہ کے بعد سب سے افضل جگہ امی جان کا مکان ہے، جہاں میرے آقا علیہ السلام کئی سال رہے، جہاں حضور کی 6 اولادیں پیدا ہوئیں، جہاں جبریل آنے کے لیے اجازت لیتے تھے۔ ان نجدیوں نے کیا کیا؟ سارے نشانات مٹا دیے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ مکان کہاں ہے۔ جب آپ مروہ پہاڑی سے باہر نکلیں گے بائیں طرف دیکھیے، وہاں پر بریج بنائی جا رہی ہے، سب ختم ہو گیا، وہاں پر روڈ بنا دیا گیا ہے، سب ختم ہو گیا۔ آپ کو تو یعنی وہ حضور کی ولادت کی جگہ بھلے لائبریری ہے لیکن کچھ بنا ہوا ہے، کچھ دکھے گا، لیکن جہاں امی جان کا مکان تھا وہاں سوائے ہوا کے کچھ نظر نہیں آنے والا ہے۔ تو اسی لیے ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ مروہ پہاڑی سے باہر نکلیے اور بائیں طرف نگاہ اٹھائیے، کچھ تو ہے نہیں مکان، کیونکہ نجدیوں نے سب ختم کر دیا ہے۔ سعودیہ والوں سے ہماری یہی تو دشمنی ہے، لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اسلام پھیلا ہے وہاں سے، اسلام پھیلا ہے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی کبھی بھی آ جائے گا تو اس کو ہم مان لیں گے؟ یہ ہرگز اس کا مطلب نہیں ہے۔ ورنہ تو مروان جو گرگٹ کا بیٹا گرگٹ ہے، ہمارے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جانے والا، وہ مسجد نبوی میں کئی دن امامت کیا ہو تو کیا اس کو بھی مان لیا جائے گا؟ ہرگز نہیں مانا جا سکتا ہے۔ آپ مروہ پہاڑی سے باہر نکلیے، آپ بائیں طرف دیکھیے، بائیں طرف مروہ پہاڑی سے نکل کر کے بائیں طرف دیکھیے، درود شریف پڑھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کی ہلاکت کی دعا کیجیے، اور مکہ شریف کے اندر جتنے مقدس مقامات ہیں ان کی برکت کی دعا کیجیے آپ کہ اللہ تعالیٰ ان کی برکاتیں سب ختم ہو گیا۔ جبکہ یہ وہ مکان ہے جو خانہ کعبہ کے بعد مکہ شریف میں سب سے افضل جگہ ہے کہ حضور یہاں کئی سال رہے۔ ایک مقام مکہ شریف کے اندر غار جبل سور ہے، جس کو غار سور کہا جاتا ہے۔ یہ غار مکہ شریف کے دائیں جانب محلہ مسفلہ کی طرف کم و بیش 4 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ وہ مقدس غار ہے جس کا ذکر قرآن مقدس کے اندر ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور نے یہاں 3 رات قیام فرمایا ہے۔ 3 رات یہاں پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں تھے، اور جب دشمن تلاشتے ہوئے غار سور کے منہ پر آئے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غمزدہ ہو گئے اور عرض کیا رسول اللہ دشمن اتنے قریب آ چکے ہیں کہ وہ اگر اپنے قدم کو دیکھیں نہ پاؤں کے دیکھیں تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ یعنی بالکل غار کے منہ پہ کھڑے تھے، وہ بالکل غار کے منہ پہ کھڑے تھے۔ اگر وہ کافر اپنے پاؤں دیکھ لیتے تو صدیق اکبر فرماتے ہمیں دیکھ لیں گے۔ میرے آقا نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کھا بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، غم نہ کر بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ وہ کافر اتنے نزدیک پہنچ گئے پھر بھی حضور نظر نہیں آئے۔ آج جب ہم سنی کہتے ہیں کہ ہماری محفلوں میں حضور تشریف لاتے ہیں، یہ حضور کا کرم کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ شریف میں رہ کر کے روحانیت کے اعتبار سے پوری دنیا میں کہیں بھی جلوہ فرما ہو سکتے ہیں، تو وہاں بھی کہتے ہیں ہمیں نظر نہیں آتے۔ تو ہم نے کہا وہاں بھی تو کافروں کو نظر نہیں آئے تھے، وہاں بھی تو کافروں کو نظر نہیں آئے تھے۔ امام احمد رضا نے فرمایا آخر حضور نظر کیوں نہیں آتے؟ اعلیٰ فرماتے ہیں جان ہے، جان کیا نظر آئے؟ یعنی حضور تو جان ہے نا، ہمارا جسم نظر آ رہا ہے، ہاتھ پاؤں سب نظر آ رہا ہے، ہمارے جسم میں جو جان ہے یہ نظر آ رہی ہے۔ آپ کی اپنی جان نظر نہیں آتی ہے، جانے کائنات نظر کیسے آ سکتے ہیں؟ آپ کی اپنی جان آپ کو نظر نہیں آتی ہے تو پھر وہ تو ہماری جان، تمہاری جان، سب کی جان، انبیاء کی جان، فرشتوں کی جان، سب کی جان ہے، وہ جانے کائنات ہے۔ اگر وہ نہ ہوتے تو دنیا ہی نہ ہوتی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے نا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، حضور ہیں تو آج دنیا باقی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جان ہے، جان کیا نظر آئے؟ کیوں عدو گردے غار پھرتے ہیں؟ دشمن وہ غار کے قریب کیوں پھر رہتے؟ غار میں حضور بیٹھے ہوئے ہیں، دشمن دیکھ لیتے لیکن وہیں پھر رہے ہیں، وہیں چکر لگا رہے ہیں، اور حضور اندر ہیں، دکھ نہیں رہے ہیں۔
تو اعلیٰ فرماتے ہیں جان ہے، جان کیا نظر آئے، کیوں عدو گردے غار پھرتے ہیں؟ تو وہاں کافروں کو نظر نہیں آئے تھے تو تم کو کیسے نظر آئیں گے؟ عشق ہو، ایمان ہو. اگر عشق ہو تو امام احمد رضا جیسا ہو، پھر اعلیٰ حضرت ڈولی پہ سوار ہیں اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کی ڈولی کو ایک سید زادے نے اٹھا لیا. امام احمد رضا کی ڈولی تھوڑی دور چلی ہے، اعلیٰ فرماتے ہیں روک دو، سچ سچ بتاؤ ڈولی اٹھانے والوں میں کوئی آل رسول ہے؟ پوچھا گیا حضور آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہا مجھے حضور کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے. کہا خوشبو محسوس ہو رہی ہے، اس لیے کہ سیدوں کے بدن میں خون مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے نا. اب آپ اندازہ لگائیں، ایک سید زادہ 14ویں صدی کا امام احمد رضا کی ڈولی اٹھائے تو احمد رضا کو عشق کی خوشبو محسوس ہوتی ہے. وہابی کہتے ہیں ہم کو نظر نہیں آتے. تو جان ہے، جان کیا نظر آئے، کیوں عدو گردے غار پھرتے ہیں؟ یہ جبل سور جہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام 3 راتیں وہاں رہے، اور اسی پہاڑ پر وہ جو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا واقعہ نا، قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا. حضرت حابیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی پہاڑ پر قابیل نے شہید کیا تھا، اسی پہاڑ پر غار سور جو جبل سور ہے. اس کے بعد ایک مقام ہے غار حرا کا. یہ غار حرا جس پہاڑ پر ہے اس پہاڑ کو جبل نور کہتے ہیں، جبل نور. اور جہاں غار سور ہے اس کا نام جبل سور ہے. سور کا پہاڑ، سور عربی میں کہتے ہیں بیل کو، اصل میں اس پہاڑ کی شکل بیل کی طرح ہے، اس لیے اس کو جبل سور کہا جاتا ہے. سور عربی میں بیل کو کہا جاتا ہے. یہ ہے غار حرا. اس پہاڑ کا نام ہے جبل نور. اس پہاڑ میں ایک غار ہے، اس کا نام ہے غار حرا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ نے نبی ہونے کا اعلان نہیں کیا تھا، حضور تو ہمیشہ سے نبی ہیں، سب سے پہلے اللہ نے آپ کو نبی بنایا، لیکن آپ نے اعلان 40 سال کی عمر میں فرمایا. لیکن جب تک آپ نے اعلان نہیں کیا تھا اس سے پہلے بھی اسی غار میں جا کر کے حضور رہا کرتے تھے. علماء فرماتے ہیں مکہ شریف میں اور بھی پہاڑ تھے، وہاں اور بھی غار تھے، حضور وہیں جا کر کے کیوں رہتے تھے؟ تو فرماتے ہیں جس غار میں حضور بیٹھتے تھے نا، غار حرا، وہاں سے سیدھا خانہ کعبہ شریف دکھتا تھا، اور آج بھی دکھتا ہے. خانہ کعبہ شریف وہاں سے دکھتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں اسی لیے جاتے تھے، دوسرے پہاڑ پہ اسی لیے نہیں گئے دوسرے غار میں کہ وہاں سے خانہ کعبہ نہیں دکھتا، یہاں سے خانہ کعبہ شریف دکھتا تھا. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسی پہاڑ اسی غار میں جاتے تھے، اور قرآن کی پہلی آیت اسی پہاڑ اسی غار میں نازل ہوئی. اقرأ بسم ربک الذی خلق. 5 آیتیں قرآن کی. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. یہ 5 آیتیں قرآن کی پہلی 5 آیتیں جو نازل ہوئی یہ اسی غار کے اندر نازل ہوئی. اور یہ غار مسجد الحرام شریف سے تقریباً کچھ 3 میل پر واقع ہے. یہ ٹھیک ہے. یہ پہاڑ جو جبل نور ہے، اس کو جبل حرا بھی کہتے ہیں، حرا کا پہاڑ یا جبل نور. یہ پہاڑ جبل سور سے افضل ہے، یعنی جس پہاڑ پر غار سور ہے اس پہاڑ سے افضل غار حرا والا پہاڑ ہے. علماء فرماتے اس کی وجہ یہ ہے غار سور میں حضور صرف 3 دن تک کے رہے، اور غار حرا میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی دن گزارے ہیں، آپ نے بلکہ کئی مہینے گزارے ہیں. اور یہی وہ پہاڑ ہے. آج ذرا اس پہ چڑھیں پہاڑ پہ تو کتنا ہم جو جوانی میں ہیں، طاقت ہے، ہمیں اتنا احساس ہوتا ہے. یہی وہ پہاڑ ہے. امی جان سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے بڑھاپے کی عمر میں، آپ اندازہ لگائیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر شریف کیا تھی؟ 25 سال کی. اور امی جان کی عمر کیا تھی جب نکاح ہوا؟ 40 سال. 40 سال کی عمر نکاح کے وقت میں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں غار حرا میں جایا کرتے تھے 40 سال کے آس پاس. تو اگر 15 سال اور نکال دیا جائے تو امی جان کی عمر 50 پلس تھی. امی جان کی عمر 50 پلس عمر کے اندر. اور اب تو راستے تھوڑے سے ہموار ہو گئے ہیں، پہلے تو راستے بھی ایسے نہیں تھے. امی جان وہاں لے جا کر کے حضور کو کھانا دیا کرتی تھی. آج جو وہ ہم شان خدیجہ بیان کرتے ہیں نا کہ اللہ نے سیدہ خدیجہ کو سلام بھیجا، ادھر سے کھانا لے کر کے نکلی ہیں گھر سے سالن بنا کر کے، ادھر سے جبریل آئے اور کہا یا رسول اللہ خدیجہ کھانا لے کر کے آ رہی ہیں.
آپ خدیجہ کو اللہ کا سلام پیش فرما دیں. یہ ایسے مقام تو نہیں ملا نا, یہ حضور کل میں نے بتایا تھا سب کچھ حضور کی محبت ہے. اللہ کا سلام آ رہا ہے, کوئی معمولی ہے یہ مقام اگر امی جان کو ملا ہے تو یہ خدمت مصطفیٰ کی برکت سے ملا ہے, حضور کی محبت کی وجہ سے ملا ہے. تو یہ غار اعلیٰ حضرت کیا خوب فرماتے ہیں, قسمت سور و ہیرا کی ہرس ہے. یعنی کیا قسمت ہے اس پہاڑ کی جہاں غار سور ہے, کیا قسمت ہے اس پہاڑ کی جہاں غار ہیرا ہے. وہاں حضور 3 دن رہے, یہاں حضور کئی دن رہے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قسمت سور و ہیرا کی ہرس ہے, چاہتے ہیں دل میں گہرا غار ہم. یعنی رسول اللہ اگر آپ نے وہاں قیام فرمایا ہے غار سور پہ تو وہ افضل, یہاں قیام کیا تو یہ افضل. احمد رضا چاہتا ہے کہ آپ ہمارے دل میں بھی تشریف لے کر کے آئیں. قسمت سور و ہیرا کی ہرس ہے, چاہتے ہیں دل میں گہرا غار ہم. یعنی ہم اپنے دل میں بھی ایک غار چاہتے ہیں جو آپ کے آنے کا غار ہو, آپ کے رہنے کا غار ہو. عشق رسول سیکھنا ہے تو امام احمد رضا سے سیکھ. ایک مقام مکہ شریف کے اندر دار ارقم کا بھی ہے. دار ارقم یہ صفا پہاڑی کے قریب واقع تھا. جب کفار کی طرف سے خطرات بڑھے نا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسی مکان کے اندر پوشیدہ طور پر سیکریٹ طور پر تشریف فرما رہے. اسی مکان کے اندر کئی صحابہ مشرف با اسلام ہوئے, اسلام لے کر کے آئے. امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسی مکان میں اسلام لے کر کے آئے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اسی مکان کے اندر اسلام لے کر کے آئے. اور اسی مکان میں یہ آیت نازل ہوئی جب عمر فاروق اعظم اسلام لے کر کے آئے. اسی مکان کے اندر فوراً جبریل امین آیت لے کر کے آئے, یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. اے نبی تمہیں اللہ کافی ہے اور وہ کافی ہے جس نے ایمان والوں میں تمہاری پیروی کی ہے. اور یہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ آیت فاروق اعظم کی شان میں نازل ہوئی. اے اللہ, اے رسول تمہیں اللہ کافی ہے اور عمر کافی ہے. اب یہاں پر مجھے بتائی جو بہت سارے آج لوگ کہتے ہیں کہ تم کیا ضرورت ہے رسول سے مانگتے ہو, ولیوں سے مانگتے ہو. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ محبوب سے کہہ رہا ہے اے نبی تمہیں اللہ کافی ہے. اور اچھا جب اللہ کسی کو کافی ہو جائے تو کسی کی ضرورت پڑتی ہے, لیکن اللہ فرماتا اے نبی تمہیں اللہ کافی ہے اور وہ کافی ہے جس نے تمہاری پیروی کی ہے. اگر وہ حضور کے لیے کافی ہو سکتا ہے جبکہ حضور کو کسی کی ضرورت نہیں ہے, تو کیا حضور ہمارے لیے کافی نہیں ہو سکتے ہیں جبکہ ہمیں ہر لمحہ حضور کی ضرورت ہے؟ تو یہ عقیدہ جو آج اہل سنت و جماعت مسلک اعلیٰ حضرت کا ہے, یہ عقیدہ کوئی آج کا نہیں, الحمدللہ دور صحابہ سے یہ عقیدہ آ رہا ہے. یہ آیت اسی مکان میں نازل ہوئی. خلیفہ ہارون رشید کی والدہ نے اس جگہ پر مسجد بنوائی, مسجد ارقم کے نام سے. بعد کے کئی خلفاء اپنے اپنے دور میں اس کے بنانے میں حصہ لیتے رہے, اور اب یہ جگہ جو تھی اس کو مسجد حرام کی توسیع کے اندر شامل کر لیا گیا. یعنی جب اس حصے کو بڑھایا گیا خانہ کعبہ کے مسجد حرام کے حصے کو, تو یہ سب اس میں شامل کر لیا گیا ہے. الگ سے کوئی اس کی علامت نہیں ملتی ہے آج. اس کے بعد میں ایک محلہ ہے وہاں پر مکہ شریف میں, محلہ مسفلہ. یہ بہت ہی تاریخی محلہ ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام یہی رہا کرتے تھے, اسی محلے کے اندر محلہ اسفلہ. صدیق اکبر, فاروق اعظم, حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ اسی محلے میں رہتے تھے. یہ محلہ کہاں ہے؟ یہ محلہ خانہ کعبہ کا وہ حصہ جو مستجار کا ہے. مستجار والا کون سا حصہ ہے؟ یہ رکن یمانی والا, رکن اسود, حجر اسود جس کونے میں ہے اس سے پہلے والا جو کونا ہے رکن یمانی, میں نے بتایا تھا نا اسی پہ مستجار ہے, بالکل جو ہے ملتزم کے مقابل پیچھے. وہیں کی طرف آپ جو ہے دائیں طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھیں گے تو اب یہ سب مسجد حرام کی توسیع میں شامل کر لیا گیا. لیکن اگر آپ محلہ مسفلہ کا جو روحانی جو فضا ہے, جو ہوا ہے, اگر اس کا دیدار کرنا چاہیں تو جب مستجار کے پاس میں پہنچے تو آپ داہنی طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھ سکتے ہیں. وہیں پر ایک مقام ہے جنت المعلا, اس کو جنت المعلا بھی کہتے ہیں, جنت المعلا بھی ہے. دنیا کا سب سے افضل قبرستان جنت البقیع شریف ہے جو حضور کے علیہ السلام کے قدموں میں ہے مدینہ شریف کے اندر. اس کے بعد سب سے افضل قبرستان جنت المعلا ہے. یہاں کس کی قبریں ہیں؟ امی جان سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی, حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر اور کئی صحابہ, تابعین, اولیاء, صالحین کے یہاں پر مزارات مقدسہ ہیں.
پہلے جو صحابہ کرام دفن ہوئے اور جو صحابہ اولیاء، امی جان سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مزار پر خود جو ہے قبر اطہر پر خود ایک مزار شریف کی شکل میں بنا ہوا تھا، ایک گنبد وغیرہ سب، یعنی سلطنت عثمانیہ کے دور میں پہلے یہ سب بنایا گیا تھا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کیونکہ اب ظاہر سی بات ہے مکے میں جو انتقال کرتا ہے اس کو وہاں دفن کرتے ہیں، تو ان کی قبروں پر مکانات جو مزار کی شکل میں بنائے جاتے ہیں وہ سب بنائے گئے تھے تاکہ لوگوں کو پتہ رہے یہ صحابہ کی قبریں ہیں، یہ ازواج مطہرات کی قبریں ہیں، یہ عام لوگوں کی قبریں نہیں ہیں۔ لیکن جب یہاں پر یہ سعودی گورنمنٹ آئی، نجدی گورنمنٹ، تو ان لوگوں نے وہ سب گنبد وغیرہ سب گرا دیے، سب شہید کر دیے۔ اس کے بعد میں کیا کیا، اس کے بعد جو ہے کئی قبروں کو تو انہوں نے شہید کر کے گرا کر کے اس پر راستہ بنایا ہے، اندر جانے کا راستہ بنایا ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ اندر نہ جایا جائے، باہر سے ہی سلام پیش کیا جائے، باہر سے ہی ہمارے لیے اتنا ہی بہت ہے کہ ہم اس قبرستان کے قریب پہنچ رہے ہیں، اندر جانا کوئی ضروری نہیں ہے۔ امی جان کی قبر پر جو گنبد بنے ہوئے تھے وہ سب گرایا، اس کے بعد میں گرانے کے بعد میں شروع میں لوگ کہتے ہیں کہ چاروں طرف سے ایک باؤنڈری لگی ہوئی تھی، چھوٹی چھوٹی باؤنڈری چاروں طرف سے، لیکن جب میں پہلے سفر پہ گیا تھا 2 سال قبل تو وہ سب باؤنڈری بھی ختم کر دیا تھا، صرف ایک پتھر رکھا ہوا تھا۔ پھر اس کے 6 مہینے کے بعد جب میں گیا ہوں میں نے باہر سے دیکھا صرف ایک جو پتھر امی جان کے مزار پہ رکھا ہوا تھا وہ پتھر بھی ہٹا ہوا تھا۔ اتنی تیزی کے ساتھ یہ خبیث نجدی حکومت کام کر رہی ہے۔ لوگ بتاتے ہیں جو کئی مرتبہ جاتے ہیں نا مہینوں میں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت یہاں پر چند مہینوں کے بعد آپ آئیے، جو نشان پہلے آپ کو ملے گا وہ نشان اب دوبارہ آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ حال ہے ان لوگوں کا، ان کو صرف اور صرف دشمنی اللہ اس کے رسول سے ہی ہے اور اللہ اس کے رسول کے غلاموں سے ہے۔ ورنہ ابھی دیکھ لیں کیا ہوا، وہاں کا وہ حاکم ڈرم گیا اور کیا اس کی آؤ بھگت ہوئی ہے، وہ سب کچھ آپ کے سامنے موجود ہے، کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عورتوں کو ننگا نچوایا گیا، سب کچھ کیا گیا۔ جو اسرائیل مسلمانوں پر ظلم و ستم کر رہا ہے اس کا ساتھ دینے والا، لوگ پھر بھی کہتے ہیں کہ وہ مسلم ملک ہے۔ کوئی مسلم ملک نہیں ہے۔ مسلمانوں تمہیں سمجھنے کی ضرورت ہے، تمہارا صرف اور صرف اللہ اس کا رسول ہے، کوئی ہمارا نہیں ہے، اللہ اس کا رسول ہے۔ اللہ سے دعائیں کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کے صدقے میں ہماری حفاظت فرمائے گا۔ خیر دعا کرتے رہو، اللہ تعالیٰ فلسطینوں کی حفاظت فرمائے، غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، ورنہ ان سے کوئی امید نہیں رکھ سکتے ہم۔ کیا حالات ہیں سب، تو یہ ان لوگوں کے حالات ہیں ان قبروں کے ساتھ میں، ان مزارات کے ساتھ میں۔ اس لیے آپ باہر سے ہی سلام پیش کیجئے، جب آپ جائیے تو آپ جو ہے جو سلام ہے السلام علیکم یا اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا انشاء اللہ بکم لاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ خاص امی جان کو سلام کر لیں، السلام علیکہ یا امی، اے میری ماں آپ پہ سلام ہو۔ السلام علیکم یا اصحاب رسول اللہ، اے رسول اللہ کے صحابہ آپ کو سلام۔ السلام علیکم یا اولیاء اللہ، اے اللہ کے دوستوں، اے اللہ کے نیک بندوں، تم سب پہ سلام ہو۔ ان کو سلام پیش کر لیں، اپنے لیے دعا کریں، رشتہ داروں کے لیے دعا کریں۔ اس قبرستان میں بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ وہیں پر ایک مقام ہے مسجد جن، وہیں پاس میں ایک مسجد ہے، مسجد جن، یہ جنت المعلا کے بالکل قریب ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب طائف شریف سے واپس ہوئے نا، طائف میں اسلام کی دعوت دینے گئے، وہاں کے لوگوں نے قبول نہ کیا اور حضور علیہ السلام پہ پتھر برسائے، یہاں تک کہ حضور کے جو نالین شریف تھے نا وہ خون سے بالکل بھر گئے تھے۔ اتنی تکلیف دی گئی تھی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں سے آئے تو اتنے پریشان تھے، کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک سب سے بڑی دولت تھی اللہ کے احکام کو پہنچا دینا، اللہ کا جو حکم تھا، پیغام تھا، اس کو پہنچانا۔ لیکن جب وہاں کے لوگوں نے اسلام قبول نہ کیا نا، حضور کے دل کو بہت تکلیف ہوئی۔ جب واپس ہوئے، یہی وہ مسجد ہے جہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام فرمایا۔ نماز فجر آپ پڑھا رہے تھے، قرآن پاک کی تلاوت آپ اس مسجد کے اندر فرما رہے تھے۔ قرآن پاک کی تلاوت سننے کے لیے وہاں جنات جمع ہوئے، اور یہیں آ کر کے قرآن کی تلاوت سن کر کے جنات کافی تعداد کے اندر مسلمان ہوئے۔ اس بنیاد پر اس مسجد کو مسجد جن کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا فرما دیا، محبوب گھبراؤ نہیں، وہاں والے اسلام نہیں لے کر کے آئے تو کیا ہوا، جنات تمہارے ہاتھوں پہ اسلام لے کر کے آئے گی۔ تو اس مسجد کے اندر جنات مسلمان ہوئے، کافی تعداد کے اندر، اس کو مسجد جن کہا جاتا ہے۔
ایک مسجد ہے مسجد الرعیا. مسجد الرایا یہ مسجدیں جن کے قریب ہی سیدھے ہاتھ کی طرف ہے. رایا عربی میں جھنڈے کو کہتے ہیں، اور یہ وہ تاریخی مقام ہے جہاں فتح مکہ کے موقع پر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا جھنڈا شریف نصب کیا تھا. جب مکہ شریف فتح ہوا تو حضور نے اپنا جھنڈا یہیں پر گاڑا، تو وہاں پر ایک مسجد بنی مسجد الرایا. مینا شریف کے اندر ایک مسجد ہے مسجد خیف. حجۃ الوداع کے موقع پر ہمارے آقا علیہ السلام نے یہاں نماز ادا فرمائی، اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا صلی فی مسجد الخیف 70 نبیا. مسجد خیف میں صرف میں نے نہیں 70 نبیوں نے نماز ادا فرمائی ہے. اور یہ مسجد خیف کہاں ہے؟ مینا شریف کے اندر ہے. اور حضور علیہ السلام نے صرف اتنا ہی نہیں فرمایا، حضور فرماتے ہیں فی مسجد الخیف قبر 70 نبیا. یہاں اس مسجد میں 70 نبیوں نے تو نماز ادا کی ہی ہے. مسجد خیف میں 70 انبیاء کرام کی قبریں موجود ہیں. 70 انبیاء کرام کی قبریں مسجد خیف کے اندر. اب تو اس مسجد کی کافی توسیع ہو چکی ہے، پہلے جتنی بڑی تھی اب کافی زیادہ بڑی ہو چکی ہے. اب زائرین کو چاہیے کہ عقیدت و احترام کے ساتھ وہاں جو ہے سلامی دیں، اور انبیاء کرام کی بارگاہ میں اس طرح سلامی پیش کر لیں، السلام علیکم یا انبیاء اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے اللہ کے نبیوں تم پہ سلام ہو، اللہ کی رحمت ہو اور اللہ کی برکت ہو. ایک مسجد ہے مسجد جعرانہ. مسجد جعرانہ بہت حضرات جانتے 26 کلومیٹر مکہ شریف سے واقع ہے. مسجد جعرانہ یہاں سے عمرے کا احرام باندھتے ہیں، نفلی عمرہ. اور نفلی عمرے میں 2 عمرے ہوتے، ایک مسجد عائشہ سے ایک مسجد جعرانہ سے. مسجد جعرانہ سے بڑا عمرہ ہوتا ہے. جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہاں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عمرے کا احرام باندھا ہے. فتح مکہ کے بعد طائف فتح کیا. حضور نے جب فتح مکہ شریف فتح کیا نا، تو فتح مکہ کے بعد حضور طائف تشریف لے کر کے گئے جہاں حضور پہ ظلم کیا گیا تھا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے طائف کو فتح کیا. جب طائف فتح کر کے واپس ہوئے تو واپسی پر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں سے عمرے کا احرام باندھا تھا مسجد جعرانہ سے. اس کو بہت سارے مسجد جورانہ کہتے ہیں. مسجد جعرانہ ہے جبکہ وہ یہاں سے حضور نے احرام باندھا. اور میرے آقا یوسف بن ماہک فرماتے ہیں مقام جعرانہ سے 300 انبیاء کرام نے عمرے کا احرام باندھا ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جعرانہ کے مقام پر اپنا عصا مبارک گاڑا تھا. آج بھی مسجد جعرانہ کے پیچھے وہ مقام ہے جہاں حضور نے اپنا عصا گاڑا تھا، اپنی لاٹھی. جب حضور نے لاٹھی گاڑی نا تو طائف سے آئے تھے صحابہ، کافی پیاسے تھے. حضور نے لاٹھی گاڑی تو اس سے پانی کا چشمہ ابلا جو نہایت ہی ٹھنڈا اور میٹھا تھا. وہ آج ہم ایک مرتبہ گئے تو وہ حصہ پورا گھیرا ہوا ہے، پورا وہ حصہ گھیرا ہوا ہے. وہاں جانے کی کسی کو کوئی اجازت نہیں، دکھتا بھی نہیں ہے، بس لوگ بتاتے ہیں کہ ادھر وہ حصہ. اور مسجد جعرانہ کے پاس ہی وہ مقام ہے جہاں حضور علیہ السلام نے، یعنی یہ نجدیوں کی صرف شرارت ہے، ورنہ وہ ساری نشانیاں باقی تھیں. سب کو ان لوگوں نے یا تو گھیر دیا ہے، مٹا نہیں سکتے تھے تو، اور جس کو مٹا سکتے تھے اس کو مٹا دیا ہے. جس کو نہیں مٹا سکتے تھے، اب وہاں سے وہ پانی نکلتا تھا. کئی لوگوں نے وہاں کا پانی پیا بھی ہے جہاں حضور نے اپنا عصا مبارک گاڑا تھا، کیونکہ وہ ایک کنواں ہے. تو وہاں سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب گاڑا تو وہاں سے پانی نکلا اور پھر وہ کنویں کی ایک شکل اختیار کر گیا. تو وہاں سے بھی اگر آپ عمرے پہ جائیں، کبھی اللہ تعالیٰ نصیب ایسا آپ کا کرے اور وہاں آپ کو لے کر کے جائے پروردگار عالم، تو طائف سے واپس ہونے پر حضور نے یہاں سے قیام کیا تھا اور عمرے کا احرام باندھا تھا، مال غنیمت بھی تقسیم فرمایا تھا. لہٰذا جب کبھی آپ وہاں پر جائیں تو ضرور جو ہے یہاں سے عمرے کا احرام باندھیں. اس جگہ کا نام جعرانہ پڑھنے کی وجہ علماء فرماتے یہاں ایک عورت رہا کرتی تھی، اس کا لقب تھا جعرانہ. اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے، قریش کی عورت تھی، پرانا نام ہے، تو اس عورت کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس کا لقب تھا جعرانہ. تو اس مقام کا نام بھی پڑ گیا تھا جعرانہ. یہاں سے جو عمرہ کرتے یہ ہے نفلی عمرہ، لیکن اس کو بڑا عمرہ بولتے ہیں اور بہت ہی نہایت ہی پرسوز مقام ہے. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں میرے پیر و مرشد شیخ عبدالوہاب متقی نے مجھے تاکید فرمائی تھی، اے شیخ عبدالحق محدث دہلوی جب موقع ملے جعرانہ سے عمرے کا احرام ضرور باندھنا، اس لیے کہ یہ جعرانہ بڑا ہی بابرکت مقام ہے. میں نے یہاں ایک رات کے مختصر سے حصے کے اندر 100 سے زیادہ مرتبہ تاجدار مدینہ کا خواب میں دیدار فرمایا ہے.
یہ مقام جعرانہ ہے. تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے تھے ہمارے پیر و مرشد نے ہمیں تاکید کی یہاں سے عمرے کا احرام ضرور باندھنا، کیونکہ میں نے یہاں 100 مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار فرمایا ہے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے پیر صاحب تو شیخ عبد الوہاب وہاں سے جو ہے عمرے کا احرام باندھتے تھے اور پیدل جاتے تھے، وہ 26 کلومیٹر پیدل جایا کرتے تھے. اصل میں ہمارے بزرگان دین کے اندر وہ طاقت بھی تھی، ان کی جو محبت تھی تو محبت کے حساب سے طاقت بھی تھی. ہمارے اندر وہ محبت بھی نہیں ہے تو وہ طاقت بھی نہیں ہے. محبت پیدا ہوتی ہے تو طاقت خود بخود آ جاتی ہے. تو یہ مکہ شریف کے کچھ مقامات تھے. جب مکہ شریف سے لے کر کے آپ کو نکلتے ہیں تو راستے میں ہی ایک مقام آتا ہے مدینہ روڈ جو کہلاتا ہے. مدینہ روڈ یعنی مدینہ شریف کے لیے جو روڈ ہے، اس روڈ پر جب آپ کو بس والا لے کر کے چلے گا، نواریہ کے قریب ایک جگہ ہے، یہ مسجد عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ مسجد عائشہ صدیقہ وہی ہے جہاں سے حضور نے حکم فرمایا تھا ہماری امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ نے یہاں سے عمرے کا احرام باندھا تھا. تو اس لیے ہماری ماں تو رحمت ہی ہوتی ہے نا، تو ماں کا فیض ہمیں بھی ملا کہ اگر کوئی جعرانہ نہیں جا پاتا ہے تو مسجد عائشہ قریب میں ہے، وہاں سے بھی نفلی عمرہ ہے لیکن یہ چھوٹا عمرہ کہلاتا ہے، اور جعرانہ سے بھی نفلی عمرہ ہے، وہ بڑا عمرہ کہلاتا ہے. تو ایک دن میں اگر 2 عمرہ کرنا ہو نا تو مسجد عائشہ سے بڑی آسانی ہے. امی جان نے وہاں سے عمرے کا احرام باندھا ہے اور ماؤں کی وجہ سے تو بچے کو فیض ملتا ہی ملتا ہے، رحمت تو ملتی ہے، تو ہمارے لیے بڑی آسانی ہو گئی. وہ تو مسجد عائشہ سے قریب ہے یہ. جب آپ نواریہ کے قریب سے گزریں گے مسجد الحرام سے تقریباً 17 کلومیٹر پر، وہاں سے وہ جو ہے جب بس والا لے کر کے چلتا ہے تو بتا دیتا ہے روڈ کے بالکل لگ کر کے ہی امی جان حضرت سیدنا میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف ہے. حضور کی جو ازواج میں سے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا مزار شریف وہیں پر ہے. لوگ کہتے ہیں، تاریخ میں آتا ہے کہ جو ہے حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سب سے اخیر میں انتقال ہوا، سب سے اخیر کے اندر انتقال ہوا، اور یہ بالکل سڑک کے بیچوں بیچ لگتا ہے. اور ایک مرتبہ سڑک تعمیر کرنے کے لیے اس مزار شریف کو شہید کرنے کی کوشش کی گئی، جہاں امی جان، کچھ گنبد وغیرہ نہیں بنا ہوا ہے، ایک 4 دیواری لگی ہے، امی جان کا مزار شریف ہے. تو ایک مرتبہ روڈ کے لیے، کیونکہ بالکل روڈ کے بیچوں بیچ پڑتا ہے، تو روڈ بنانے کے لیے مزار شریف کو شہید کرنے کی کوشش کی گئی. تو جو ٹریکٹر تھا جس سے شہید کرنا تھا، جیسے ہی مزار شریف کے قریب جاتے تھے ٹریکٹر الٹ جاتا تھا، ٹریکٹر وہ الٹ جاتا تھا. پھر اس کے بعد میں مجبور ہو کر کے ان لوگوں نے کیا کیا، وہاں 4 دیواری بنا دی. اب ایسے ہی مزار تو روڈ کے بیچوں بیچ نہیں ہو سکتا تھا نا، تو 4 دیواری بنا دی. یہ ہماری امی جان سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت ہے. اہل اسلام کی مادران شفیق بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام. اللہ تبارک و تعالیٰ ان مقدس مقامات کی برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حج مبرور نصیب فرمائے، اور ان مقدس مقامات کی زیارت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے. ایمان پر زندہ رکھے اور ایمان ہی پر خاتمہ بالخیر فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.